تیرے سیدھے راستے پر کسی کو چلنے نہیں دوں گا. یہ اللہ سے اس نے چیلنج کیا تھا. اللہ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک کی عمر دیتا ہوں, قیامت تک کی تجھے عمر ہے, جتنی کوشش کر سکتا ہے کر. لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا میرے کچھ مخلص بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا. اللہ ہمیں ان مخلص بندوں میں شمار فرمایا. شیطان پہلی مرتبہ آیا, دونوں بھائیوں کے بیچ میں دیکھا لڑکی کو لے کر کے اختلاف ہے, تو یہاں آگ لگانا اس کا کام تھا. اس نے آ کر کے قابیل کو کہا تیرے لیے اچھا سا راستہ میں کیوں نہ بتاؤں, تیرے حق میں وہ لڑکی اچھی ہے, تجھے کرنا ہی چاہیے تھا. تیرا باپ بھی مخالف ہے, تیرا بڑا بھائی بھی مخالف ہے, لہذا ایک کام کر, اس تیرے بڑے بھائی کو دنیا سے ہی ختم کر دے, راستہ صاف ہو جائے گا. اس وقت تک ابھی موت نہیں معلوم کسی کو, پیدا تو ہوئے تھے لیکن موت ابھی تک کسی کی نہیں آئی ہے, نہ ہی مرنا معلوم نہ ہی مارنا معلوم تھا. تو قابیل کو آ کر کے ابلیس نے, شیطان نے طریقہ بتایا. قابیل نے پوچھا میرے بھائی کو اگر ہمیشہ کے لیے میں راستے سے ہٹانا چاہوں تو کیا کرنا ہے؟ تو ابلیس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر کے دکھایا, کہا کہ اس طرح پتھر اٹھاؤ اور اس کے سر پر مار دو. تو حابیل ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, اسے بھی خبر نہیں تھی کہ بھائی اپنی موت کا سبب بنتا ہے. تو قابیل جو چھوٹا بھائی تھا, لڑکی کے عشق میں جو پاگل تھا, پتھر اٹھایا اور لے جا کر اپنے بڑے بھائی کے سر پر پیچھے سے دے مارا. جیسے ہی مارا تو وہ سر پھٹ گیا اور بڑے بھائی کا اسی جگہ پر انتقال ہوا. دنیا کا پہلا مرڈر ہے, دنیا کی پہلی موت اور دنیا کا پہلا قتل کس نے کیا؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی. کس کے لیے کیا وہ بھی پتہ ہے, عورت کے لیے. ہوا یہ کہ قتل کرنے کے بعد اب یہ تک نہیں پتا تھا اس کو کہ کرنا کیا ہے اس لاش کا. اللہ فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا. کوا, دو کوے آسمان سے اڑتے ہوئے آئے. ایک کوا دوسرے کوے کو ٹھونک مارتا تھا. لڑائی دونوں کی چل رہی تھی, دونوں کووں کی لڑائی چل رہی تھی. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اس کو. لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو اتنا مارا کہ زمین پر گر گیا. ایک کوا مر گیا, دوسرا کوا بیٹھا تھا. ایک زندہ کوا ہے اور ایک مردہ کوا ہے. کوے بھی دونوں بھائی ہی ہوں گے, اور کیا پتہ وہ بھی کسی لڑکی کے لیے لڑ رہے ہوں, لیکن یہ تو تفسیر میں نہیں ہے. کیوں لڑ رہے تھے یہ تو نہیں معلوم. لڑے اور مارا بھی ایک کوے نے, اور مر گیا دوسرا کوا. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے پہلے کوے نے اپنے پیروں سے زمین کھودنا شروع کیا. کچھ زمین کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں دھکیل دیا اور پھر پیروں سے اس کے اوپر مٹی ڈال دیا. تو قابیل وہ کووں کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا. اس کے بعد اسے یہ پتہ چلا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کو اس طرح زمین میں چھپا دینا چاہیے. تو پہلی مرتبہ قابیل نے خود قبر کھودی اور حابیل کو اس کے اندر دفن کر دیا اور اس پر مٹی ڈال دیا. یہ دنیا کا پہلا قتل تھا ایک عورت کے حصول کے لیے, لیکن بتایا گیا کہ اس قابیل کو بھی وہ عورت نہیں مل سکی. آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو شریعت کا حکم عدولی اور پامالی کرنے کے سزا دی گئی اس شخص کو, قابیل کو. عورت نہ اس کو ملی نہ اس کو ملی. یہ دنیا ایسی ہے جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی بہترین انداز میں فرمایا, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے. ہاں یہ شہد دکھتا ہے ہوتا زہر ہے. اب اس کے بعد آیت جو آئی ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی عبرت کی آیت. رب تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل, اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہم نے یہ لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا, ایک جان کو قتل کیا, اللہ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, گویا کہ اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا, پورے انسانوں کا قتل کیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے پورے انسانوں کو بچایا. یہ اللہ کا قانون ہے, جس نے ایک قتل کیا اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا. اب یہاں سے قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے, قتل ہوں گے, ان سب قتل اور مرڈر کا گناہ اس قابیل کو دیا جائے گا جس نے سب سے پہلا قتل دنیا میں کیا. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو نہیں ملے گا, سب قابیل پہ جائے گا. ہاں یہ سوچ کر کے مرڈر شروع ہو جائے. قتل کرنے کا گناہ خود کا گناہ تو ہے ہی, لیکن اتنا بڑا گناہ اس کو بھی دیا جائے گا جو فرسٹ ٹائم شروع کیا ہے.
اور اسی قاعدے کے مطابق کوئی بھی برا کام تم شروع کر رہے ہو، یاد رکھو اگر اس کی پیروی کرتے دوسرے لوگ بھی وہ گناہ میں ملوث ہوئے، ان سب کے گناہ کا بوجھ بھی تمہارے اوپر ڈالا جائے گا۔ ہو سکے تو کوئی نیا کام اچھا شروع کر دو تاکہ اس کی فالو کرتے کرتے لوگ ان کی نیکیاں تم تک آتی رہیں قیامت تک۔ کوئی برا کام تم نے، بہت سارے لوگ فیشن شروع کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا فیشن ہے، ایک نیا فیشن۔ گناہ کو اگر فیشن شروع کیا، نیکی کو فیشن بناؤ۔ اگر اس کی کوئی اقتدا کر لیا تو اس کا ثواب تمہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں، نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لوگ اس کو نقل کرتے رہے۔ جس نے بھی جہاں پر بھی شروع کیا، جب تک پڑھا جاتا رہے گا شروع کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نماز کے بعد سلام شروع کر دیے، برسوں تک اگر میرے آقا کی بارگاہ میں لوگ اسی پر نقل کرتے ہوئے سلام پڑھتے رہے تو اس نئے کام کی ابتدا کرنے کا ثواب تو ہے ہی، لیکن جتنے لوگ اس نیک کام پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب بھی آپ کو دیا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گناہ کا مسئلہ ہے کہ اگر تم نے نیا کام شروع کیا، پینٹ پھاڑ کر کے پہنو، سطر دکھا کر کے گھومو، کانوں میں بالیاں پہن لو، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو، اور تھوڑی لمبی چوٹی لگا کر کے، مردوں کی بات کر رہا ہوں، نوجوان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا فیشن ہے۔ یہ کون سا فیشن ہے کہ نہ مرد نظر آ رہا ہے نہ عورت نظر آ رہا ہے۔ اگر اس طرح کی حرکت کر کے کوئی نیا فیشن سمجھتا ہے گناہ کو، اور اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ شروعات میں اپنی جانب سے کوئی ایسی چیز نہ لاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔